جی تو ویلکم آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل لیٹس کرکٹ پہ۔ آج پاکستان اور انگلینڈ کا ٹیسٹ تھا جس کا ہم سب اتنا انتظار کر رہے تھے، پہلا دن تھا اور انگلینڈ نے آج جو دھویا ہے پاکستانی بولرز کو، وہ اب بات کریں گے کہ کیا وجہ بنی ہے، یا یہ جو پلیئرز جنہوں نے 100 کیے ہیں آج، زیک کرولی وغیرہ یا یہ سارے ہیں، یہ کوئی اتنے کوئی بڑے پلیئرز آ گئے ہیں، یہ اتنے خطرناک پلیئرز ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، یہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ باقی اور جو سیریز ہو رہی ہیں اس کی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اگر آپ آج کے میچ کی بات کریں تو پی سی بی پہ سب سے پہلے تو اس کو پی سی بی کو شرم آنی چاہیے، اس طرح کا ایک روڈ پھر بنا بھی دیا، شرم ہے نہیں، ان کو آئے گی کیا؟ ایک روڈ بنا دیا بالکل۔ یہ پچ ہے، یہ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے پچ تو میرے خیال میں نہیں لگ رہی تھی، یہ T20 کی پچ لگ رہی تھی، جو جس طرح کہ انگلینڈ نے وہ سوچ کے آئے تھے کہ بیس بال اور ہم یہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلیں گے، اور اس طرح سیم ان کے مطلب کی پچ آپ نے بنا کے ان کو دے دیا کہ ٹھیک ہے جی انجوائے کریں آپ۔ ان کے آپ سلیکشن دیکھیں، بین ڈکٹ ہے یا لیونگسٹن ہے یا ہیری بروک ہے، سارے انہوں نے T20 کھیلنے T20 والے کے پلیئر پلیئر ہیں۔ انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، ان کو پچ بھی اسی طرح کی دے دی ہے۔ میرے خیال میں یہ اتنے کوئی خطرناک پلیئر تو نہیں تھے۔ اگر آپ کو تھوڑی سی پچ جس طرح کی پنڈی کی پچ ہے، ابھی کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ پورے پاکستان سے جو سپنرز تھے ان کو بلایا ہوا تھا، سب بابر اعظم اور تمام لوگ جو ہے پریکٹس کر رہے تھے اسپن کھیلنے کی، اور کہہ رہے تھے کہ یہ جو پچز ہیں ان 5 میچز میں یہ جو انگلینڈ والے 3 ہیں اور 2 جو نیوزی لینڈ والے ہیں ان میں جو ہے نا اسپن پچز بنائی جائیں گی۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر پنڈی والی پچ جو ہے جو عام طور پہ فاسٹ بالر کو سپورٹ کرتی ہے، اگر اس کو یہ اگر بنانے جائیں گے اسپن پچ تو یہ بالکل فلیٹ کر دیں گے، اس کو بالکل فلیٹ کر دیں گے۔ وہی بنا، اس کا گھاس کاٹا ہے اور بالکل فلیٹ ہو گیا ہے، روڈ بن گیا ہے یہ۔ اس پہ اب کیا رزلٹ آنا ہے؟ اگر رزلٹ آئے گا بھی تو ابھی انہوں نے جس طرح کھیلا ہے تو پاکستان نے ہارنا ہی ہے۔ تو بالکل ہی گھٹیا قسم کی ایک پچ بنائی ہے، پی سی بی کی گھٹیا پلاننگ ہے۔ باقی تمام ٹیمز جو ہیں وہ یہ پلاننگ کرتی ہیں، اپنے ہوم کنڈیشن کا وہ فائدہ اٹھاتی ہیں، لیکن ہم الٹی جو یہ اسی پچ پہ آسٹریلیا کے اگینسٹ میچ ہوا تھا 8 مہینے پہلے، اس وقت بھی اسی طرح کی پچ بن گئی تھی، لیکن 8 مہینے گزر گئے لیکن پی سی بی کو بالکل بھی خیال نہیں آیا، انہوں نے پھر ایک دفعہ وہی غلطی دہرا دی، کوئی اس میں بہتری نظر نہیں آئی۔ جس طرح پچ تھی اور انہوں نے جس طرح مارا ہے، پھر چلو یہ بات الگ ہے کہ 500 ایک دن میں کرنا کوئی اتنا آسان بات نہیں ہے، جس طرح کی بھی پچ ہو، جیسے بھی بولرز ہوں، 500 ایک دن میں تو ایک انہونی سی بات ہے، لیکن پچ بھی کافی لیکن اچھی نہیں ان تھی۔ کے T20 پلیئر سے آپ نے ان کو پچ بھی ان کے ایسی دے پلیئرز دی اب تو آپ دیکھیں، جو پلیئرز ہیں، بین ڈکٹ ہیں، لیونگسٹن ہیں یا ہیری بروک ہیں یا یہ جو ان کی زیک کرولی، ان کی اگر آپ فرسٹ کلاس ایوریج دیکھیں نا تو 40 سے بھی کم ہے، کوئی اتنے کوئی بڑے کوئی یہ 100 کر کے، یہ اتنے کوئی ایوریجز 50 کی اتنی لے کے نہیں آئے، یہ اتنے کوئی پلیئرز خطرناک بھی نہیں ہے ٹیسٹ کرکٹ میں، ٹھیک ہے۔ اگر تھوڑی سی پچ مشکل ہوتی یا ٹیسٹنگ کنڈیشن ہوتی تو یہ انہوں نے ایکسپوز ہو جانا تھا میرے خیال میں۔ ابھی انہوں نے یہ اٹیکنگ کرکٹ شروع کی تھی پچھلے سیزن میں انگلینڈ میں، جب ادھر ویسٹ انڈیز نے یا سری لنکا نے کسی چھوٹی ٹیم نے دورہ کیا تھا، تو بڑا انہوں نے اس وقت مکلم نیا کوچ بنا تھا، تو انہوں نے بڑی اٹیکنگ کرکٹ شروع کی تھی اور بڑا مارا تھا ان کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ایشز ان کی فورن سیریز تھی، اس میں یہ سوچ کے گئے تھے اور بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ ہم جا کے آسٹریلیا کو ادھر دھو دیں گے، ہم اٹیکنگ کرکٹ کھیل رہے ہیں، لیکن یہ ادھر گئے، ادھر وہ اس طرح کی تو پچز نہیں تھی اور بولنگ بھی کوالٹی والی تھی، تو ادھر آسٹریلیا نے ان کو 4-0 سے ہرا دیا۔ یہ 4-5 میچز میں پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ تو کوئی 100 پہ آل آؤٹ ہو گئے تھے، 100 سے بھی نیچے بھی آؤٹ ہوئے تھے اس سیریز میں۔ بہت بری طرح آ رہے تھے تو وہ۔ یہ جو پلیئرز ہیں یہ ٹیسٹ کرکٹ، یہ جس طرح کا ان کا اٹیکنگ مائنڈ وہ کہہ رہے ہیں بنا کے کھیلنے، اس طرح کرکٹ نہیں، ٹیسٹ کرکٹ نہیں ہو سکتی میرے خیال میں۔ اس طرح کی اگر فلیٹ پچ ہوگی پھر ہو سکتی ہے، فلیٹ پچ پہ تو اسی طرح ہوگا پھر جس طرح آج ہوا ہے۔ تو یہ پچ کی میرے خیال میں ان کی پرفارمنس تو اچھی ہے، چلو 100 کیے ہیں، سب نے ریکارڈ بنے ہیں، 4 100 کیے ہیں انہوں نے، زیک کرولی نے 100 کیا ہے، بین ڈکٹ نے، اس کے علاوہ آئلی پوپ نے بین سٹوک جو ہے ان کو بھی اور 100 شاید ہو جائے ہیری گا۔ بروک نے بھی 100 کیا ہے، بین سٹوکس کے 35 سکور 18 بالوں پہ، وہ بھی بڑا تیز کھیل رہا ہے، تو یہ ایک ریکارڈ بنا ہے۔ اس کے علاوہ ہیری بروک نے اس میچ میں اس سعود شکیل کو 6 بالوں پہ 6 چوکے لگا دیے، وہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ تو یہ آج تو بڑے ریکارڈز بنے ہیں، بیٹنگ انگلینڈ نے بڑا انجوائے کیا ہے اس پچ کو، سوائے جو روٹ کے باقی سب نے کیش ان کیا ہے، اس نے کوئی 20 یا 23 میرے خیال میں کیا ہے۔ تو جس طرح آپ وہ کھیل رہے ہیں، کل آ کے اگر ٹی تک وہ کھیلتے ہیں تو وہ 800 سکور کر جائیں گے۔ اب یہ میچ آپ کے ہاتھ سے تقریباً نکل گیا، آپ ہار گئے ہیں یہ میچ، آپ نے خود اب ڈرا نکالا ہے، کرنا بھی آپ نے مشکل پچ ہے بھی کیونکہ ایسی ٹائم بہت بنائی ہے۔ زیادہ ہے، جس طرح انہوں نے تیز کھیلا ہے تو ٹائم بہت زیادہ ہے، یہ میچ تو آپ ہار ہی گئے ہیں، اور اس کے ساتھ میچ کے ساتھ ساتھ آپ میرے خیال میں تقریباً جو ہے وہ آپ سمجھے نہ ہی سمجھیں کہ آپ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ سکیں گے، کیونکہ یہ جو 5 میچز تھے ان میں سے آپ کو 4 جیتنے لازمی تھے، ابھی پہلے ہی آپ ہار گئے ہیں تو آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، آگے کوئی ایک ڈرا بھی ہوگا تو پھر بھی آپ رہ جائیں گے۔ تو یہ بڑی مایوس کن ایک پرفارمنس بھی تھی، اور جس طرح کی پچ تھی وہ بھی بڑا مایوس کن تھا پاکستانی فینس کے لیے۔
تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. صبح پھر جو ہے بین سٹوکس ابھی کھیل رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ. جی تو وسیم صاحب آپ بھی تھوڑی سی آج کی جو کھیل تھا یا جو پچ تھی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کہنا ہے یار، میں تو بہت مایوس ہوں. کیا پچ بنائی ہے انہوں نے. رمیز راجہ صاحب جو ہیں ساری غلطی ان کی ہے. وہ پہلے جو تھے کہتے تھے، بیان دیتے تھے کہ پچز ایسی نہیں ہے، پچز ایسی بنانی چاہیے، کیا کرنا چاہیے. اب آپ پی سی بی کے چیئرمین ہو، اب کیا ہو رہا ہے؟ پچز آپ ایسی بنا رہے ہو. آپ بیٹنگ پچز ٹیسٹ میں بھی، یا تو آپ گھبرا رہے ہو اپنے بیٹسمینوں کی جو پرفارمنسز ہیں آپ کی کہ فلیٹ پچز بناتے ہیں، چلیں یہاں کھیل جائیں گے. تو یہ آپ کو 5 میچز میں سے 4 جیتنے لازمی ہے ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے. تو ایسے تو آپ جیتنے کی آپ کی کوئی اسٹریٹجی نہیں نظر آ رہی. مطلب آپ ایسی پچ بنا رہے ہو کہ میچ ڈرا ہو جائے، چلیں ہاریں گے نہیں، ہار کے ڈر سے شاید. ایسے مجھے تو لگتا ہے کہ ایسے ہی ہے بیٹسمینوں کی کر کے. انہوں نے اسپن پچز کا سوچا ہے کہ جس طرح کہ انڈیا بناتا ہے پچز اور ادھر آسٹریلیا اور باقی بڑی ٹیموں کو ہراتا ہے، تو انہوں نے سوچا تھا کہ ہم بھی اسی طرح کی پچز بنائیں گے اسپن. لیکن پنڈی کی جو پچ ہے یہ اسپن کے لیے بنتی نہیں ہے. اور جس طرح کی سردی کا موسم ہے، گرمی ہو تو پھر بھی کوشش کر کے وہ بنا سکتے ہیں. لیکن جس طرح کا موسم ہے اس پچ میں، اگر میں نے کہا تھا کہ اگر اس کو اسپن بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ فلیٹ ہو جانی ہے بالکل، اور وہی ہوا ہے. ہاں وہ آپ کی بات صحیح ثابت ہوئی. لیکن اپنی مینجمنٹ ہماری اتنی تھکی ہوئی مینجمنٹ کا، ان کو نہیں پتہ کہ کیا ہوگا پنڈی کی پچ کا کیا ہوگا. اس کے علاوہ اگر جو یا تو آپ کراچی میں میچ رکھ لیتے اگر آپ کو اسپننگ ٹریک بنانے تھے، یا لاہور میں رکھ لیتے. پنڈی کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے، تو آپ نے فلیٹ پچ بنا دی. تو اگر یہ جو آج ناصر حسین اور ایتھرٹن اور وہ انگلینڈ والے سارے بڑی تعریف کر رہے تھے کہ ہم یہ دیتے ہیں، کر دیا ہے، اتنا تیز کھیلتے ہیں، کرکٹ کو چینج کر رہا ہے انگلینڈ، تیز کھیل رہا ہے. لیکن یہ میرے خیال میں جب اچھی بولنگ ہوگی، کوالٹی بولنگ ہوگی، یا پچز تھوڑی ٹیسٹنگ کنڈیشن ہوگی، تو اگر اس طرح کی گیم یہ کھیلیں گے تو یہ میچز ہاریں گے زیادہ میرے خیال میں. جس طرح ایشز میں ہوا ہے ان کے ساتھ، تو اسی طرح ان کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر اس طرح کی پچ فلیٹ ان کو جب مل گئی تو اس طرح کے یہ T20 کے جو پلیئر ہیں تو یہ اس طرح کا کھیل سکتے ہیں. لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں زیادہ میرے خیال میں یہ لیونگسٹن یا بین ڈکٹ وغیرہ جو ریورس سویپ ٹیسٹ میں بھی کھیلتا ہے، تو اس طرح کے تھوڑے ہی چلنے مشکل کنڈیشن میں یہ تھوڑے سے ایکسپوز ہو جائیں گے میرے خیال میں. لیکن ابھی جو ان کی اس میچ میں ملی ہوئی کنڈیشن، اس پہ تو وہ بڑے ڈینجرس ہیں، ان کی بیٹنگ لائن اپ خاص کر کے، اور ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، مکلم ان کے کوچ ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. لیکن مجھے اب کوئی امید نظر نہیں آ رہی اس ٹیسٹ میں. باقی اگر بات کریں نیوزی لینڈ اور انڈیا کی سیریز ہوئی ہے ون ڈے کی، وہ اور T20 کی، وہ تو سیریز میرے خیال میں ہونی کیا تھی، وہ دھل گئی ہیں دونوں سیریزیں. زیادہ تر میچز بارش کی نظر ہو گئے ہیں. T20 کا اب جو ون ڈے کی جو سیریز تھی اس میں نیوزی لینڈ نے پہلا میچ جیتا تھا، اس کے بعد دونوں میچز جو ہیں وہ بارش کی نظر ہو گئے ہیں. تو یہ سیریز 1-0 سے ون ڈے کی سیریز نیوزی لینڈ نے جیت لی ہے. اب انڈیا کی جو نیکسٹ سیریز ہے وہ 4 دسمبر یعنی کہ سنڈے کو اب میچ ہونے جا رہا ہے ان کا بنگلہ دیش کے اگینسٹ ون ڈے کا. ان کی بھی سلیکشن بڑی عجیب سی ہے. عمران ملک کو پھر نہیں رکھا ون ڈے اسکواڈ میں، اور بھی بہت ساری جو مسٹیکس ہیں میرے خیال میں ان کے اسکواڈ میں. تو ان کا میچ ہے سنڈے کو، اب دیکھتے ہیں کیا. اس کے علاوہ سری لنکا اور افغانستان کی سیریز مکمل ہوئی ہے. 3 میچز تھے ون ڈیز، وہ 1-1 سے برابر ہو گیا. اور ایک میچ جو تھا اس میں بارش آ گئی تھی. پہلا میچ افغانستان نے جیتا تھا، اس میں ان کے جو ہیں اوپنر انہوں نے 100 کیا تھا. ان کا نام کیا ہے پتہ نہیں، ابراہیم زدران. انہوں نے 100 کیا تھا پہلے میچ میں بھی، اور تیسرے میچ میں بھی اس نے 100 کیا ہے. تیسرے میں تو اس نے 162 کیا ہے 132 بالوں پہ. تو اس کی پرفارمنس بڑی اچھی رہی ہے. افغانستان پہلا میچ جیتا تھا، اور وہ میچ جیتنے کے ساتھ ہی افغانستان جو ہے وہ جو آگے ورلڈ کپ ہے 50 اوور کا جو آگے ورلڈ کپ ہے اس کے لیے ڈائریکٹ کوالیفائی کر گیا تھا. اس کے بعد دوسرے میچ میں بارش آ گئی، اور تیسرا میچ جو تھا وہ سری لنکا نے بڑا کلوز میچ ہوا ہے، بڑا مزے کا میچ تھا، آخری اوور تک گیا ہے. وہ سری لنکا نے آخری 2 اوور میں 30 رنز چاہیے تھے سری لنکا کو. سری لنکا کا آغاز جو تھا چیز میں 300 سے اوپر کی چیز تھی، 316 انہوں نے بنایا تھا افغانستان نے. تو آغاز میں بڑا اچھا تھا سری لنکا کا، ان کے اوپنرز نے بڑا اچھا پرفارم کیا. 80 اور یا 90 کی ان کی اوپننگ پارٹنرشپ تھی. لیکن درمیان میں پھر جو ہے راشد خان جو ہے انہوں نے بڑی اچھی بالنگ کی ہے، انہوں نے 4 وکٹیں حاصل کی. اور افغانستان ایسے لگ رہا تھا اینڈ پہ کہ افغانستان جیت جائے گا یہ میچ. لیکن آخری 2 اوورز میں ان کے ایک نئے پلیئر ہیں سری لنکا کے، انہوں نے بڑا ہیٹنگ کی ہے. اس کے علاوہ سری لنکا ہیں اس نے 83 ناٹ آؤٹ کیا ہے. تو یہ سری لنکا نے دوسرا میچ جیت لیا، اور سیریز 1-1 سے برابر ہو گیا ہے. اس کے علاوہ آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کی جو ٹیسٹ سیریز کل شروع ہوئی تھی، آج اس کا دوسرا دن تھا. ادھر بھی اور سری لنکا کو جو ہے شاید اگلے ورلڈ کپ کے لیے کوالفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑے گا. اب وہ میچ جو آ رہے ہیں افغانستان سے، تو ابھی جو ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کی سیریز ہو رہی ہے اس کا دوسرا دن آج ختم ہوا ہے. اس میں بھی
انہوں نے یہی حال کیا ہے جس طرح، لیکن اس طرح تو نہیں پاکستان کو جس طرح انگلینڈ نے مارا ہے، لیکن انہوں نے بھی کافی 598 پہ ڈکلیئر کیا ہے اننگ آسٹریلیا نے پہلی اننگ میں، اور آج ویسٹ انڈیز کو بھی بیٹنگ دی ہے آخری سیشن میں انہوں نے، ان کے 74 پہ کوئی آؤٹ نہیں ہے، تو وہ بھی پرتھ پہ میچ ہو رہا ہے، لیکن پچ وہ بھی فلیٹ ہی لگ رہی ہے مجھے، اس میں بھی کوئی موومنٹ نہیں نظر آ رہی بال میں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آسٹریلیا جیت جائے گا، کیونکہ جو آگے تیسرا اور دوسرا تیسرا دن آئے گا تو نیتھن لائن جو ہے، جو کہ میرے خیال میں بڑا لیجنڈ ہے ٹیسٹ کرکٹ میں، بڑی اچھی اس کی پرفارمنس ہے، تو وہ افیکٹو ہوتا جائے گا، تو وہ میرے خیال میں ویسٹ انڈیز کو تھوڑا سا پریشانی دے گا، اور یہ شاید میچ بھی آسٹریلیا جیت جائے۔ اور ڈبل سینچریز بھی بنائی ہے سمتھ نے۔ آج جو ہے اس اننگ میں، پہلی اننگ میں اسٹیو سمتھ نے ڈبل 100 کیا ہے، اس کے علاوہ لبس چینج نے بھی ڈبل 100 کیا ہے۔ تو آج کے شو میں اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔